کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، ایون یہ محراب، یہ سب اچانک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا نظام اور اتنی بڑی کائنات بس یوں ہی بن جائے۔ یہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ تھا۔ قرآن اسی جگہ فرماتا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کبھی الگ ہی نہیں تھے، سب ایک وجود تھا۔ تو سوچے، اگر سب کچھ ایک تھا تو پھر الگ کیسے ہوئے؟ آج سائنس اسی حالت کو سنگولیرٹی کہتی ہے، یعنی ایک ایسی حالت جہاں ساری کائنات ایک ہی نقطے میں بنتی، نہ جگہ، نہ فاصلہ، نہ وقت۔ قرآن نے اسی حالت کو 1400 سال پہلے ایک ہی لفظ میں بیان کیا ہے، رتق، یعنی جڑا ہوا، بند۔ پھر قرآن فرماتا ہے فَفَتَقْنَاهُمَا، یعنی ہم نے اسے پھاڑ دیا۔ تو سوچے، یہ لفظ عام نہیں، کیونکہ یہ آہستہ الگ ہونا نہیں تھا، یہ ایک زوردار آغاز تھا۔ یہ پڑھنا کیوں ضروری تھا؟ ناؤ سائنس اسی حالت کو بگ بینگ کہتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ صرف دھماکہ تھا تو پھر اتنا منظم کیوں ہے؟ قرآن ہمیں اس کا بھی جواب دیتا ہے سورہ مریم میں، کن یعنی ہو جا، اور یہ کائنات ہو گیا۔ تو اس لیے یہ کائنات کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک حکم ہے۔ بگ بینگ کے لمحے میں صرف مادہ پیدا نہیں ہوا، اسی وقت 4 اور طاقتیں بھی پیدا ہوئی۔ اگر یہ طاقتیں نہ ہوتی تو آج یہ نظام درہم برہم ہوتا۔ پہلی طاقت گریویٹی، یعنی وہ طاقت جو ستاروں کو آپس میں باندھتی ہے اور ہمیں زمین سے جڑے رکھتی ہے۔ دیکھیں، اگر گریویٹی ذرا سی بھی کم ہوتی تو آج ہم نہ ہوتے۔ دوسری طاقت الیکٹرو میگنیٹزم، یعنی وہ طاقت جو بجلی، روشنی اور ایٹم کو قائم رکھتی ہے۔ تیسری طاقت اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، یعنی وہ طاقت جو ایٹم کے نیوکلیس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتی۔ چوتھی طاقت ویک نیوکلیئر فورس، یعنی وہ طاقت جو ایٹم کے اندر کو تبدیلیوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ذرا سوچے، اگر ان چاروں میں سے ایک بھی ذرا بھی کم ہوتی تو آج زندگی ناممکن بن جاتی۔ یہ نازک توازن چیخ کر یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اندھا نہیں ہے، یہ ایک پلان ہے۔ ڈو یو نو، سائنس پہلے کہتی تھی کہ یہ کائنات ساکن ہے، اور یہی بات آئزک نیوٹن نے بھی کہا تھا، جو ایک بہت ہی بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے۔ آفٹر دیٹ a famous scientist البرٹ آئنسٹائن آیا اور اس نے کہا کہ جگہ اور وقت حرکت میں ہے، لیکن کائنات کہاں سے آئی؟ یہ راز ایڈون ہبل نے کھولا، جو کہ ایک بہت ہی مشہور سائنٹسٹ ہے۔ اس نے دیکھا کہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہے، یعنی کائنات پھیل رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز پھیل رہی ہو وہ کبھی نہ کبھی چھوٹی ہی رہی ہوگی۔ اینڈ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سائنس قرآن کے آ کر روکتی ہے۔ پھر 1965 میں 2 سائنسدانوں نے ایک خاموش آواز سنی، اور وہ آواز کائنات کے آغاز کی، باقی ماندہ حرارت کی، یعنی بگ بینگ۔ سائنس یہاں تک تو پہنچ گئی، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ سائنس یہاں آ کر خاموش ہو جاتی ہے اور قرآن دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ فلک یعنی اچانک پھٹنا، اندھیرے کا ٹوٹنا، جیسے بیج پھٹتا ہے اور زندگی نکلتی ہے، جیسے رات پڑتی ہے اور صبح نکلتی ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کتنے زندہ ہیں؟ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ کائنات بگ بینگ کے بعد بہت ہی تیزی سے پھیلی اور پھر ٹھنڈی ہونے لگی، کیونکہ حرارت کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اور اسی ٹھنڈک سے ایٹم بنے، ستارے بنے، زمین بنی۔ ذرا سوچے کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کے بیچ ہمارا اور آپ کا وجود، یہ کبھی بھی بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ کائنات ہمیں یہ نہیں بتاتی
کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کتنا طاقتور ہے اور ہم کتنے محتاج ہیں۔ یہ سفر یہی ختم نہیں ہوا، کیونکہ اگلا سوال اور بھی گہرا اور خطرناک ہے۔ سبسکرائب